السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھتے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر ہم نے گفتگو کرنی ہے پہلے ڈال لیتے ہیں ایک نظر ان پر۔ وزارت داخلہ کے الرٹ نے جنرل پرویز مشرف کو عدالت سے 3 دن کا استثناء دلوا دیا۔ اب جمعے کو پیش ہوں۔ عدالت کا حکم، توہین آمیز رویے پر جنرل پرویز مشرف کے وکیل عدالت سے باہر۔ ڈالر 100 روپے سے نیچے آ گیا۔ سعودی عرب کی کرامت ہے یا اسحاق ڈار کی محنت؟ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی طالبان سے مذاکرات کے لیے نئی کمیٹی کی تشکیل پر مشاورت۔ جی، آج نقطہ نظر میں ان خبروں کے علاوہ ہم ایک اہم شخصیت، معروف روحانی اسکالر جناب عرفان الحق صاحب سے بھی ملاقات آپ کی کروائیں گے، ان سے بھی گفتگو ہوگی۔ لیکن پہلے شامی صاحب خبروں کی طرف چلتے ہیں اور آج سب سے پہلی خبر وہ ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے کہ آج ان کی عدالت میں تو بڑا ہنگامہ رہا ان کے کیس میں۔ ہاں، ان کے کیس میں ہنگامہ رہا۔ رانا اعجاز صاحب جو ہے نا جی، وہ ان کے وکیل ہیں، اور جب وہ لاہور سے گئے تھے نا، ان کے تیور یہی کہہ رہے تھے وہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ اچھا، یعنی آپ کو پتا پہلے وہ یعنی اکرم شیخ صاحب جو ہیں ان سے بھی الجھاؤ ان کا ہوتا رہا، بالکل، لیکن وہ بیچ بچاؤ ہو گیا، کیونکہ وکلا کو جو بھی ایک دوسرے سے کچھ آنکھ کی شرم بھی ہوتی ہے۔ تو اب انہوں نے عدالت پر حملہ کر دیا۔ جی، جو خصوصی عدالت کے سربراہ ہے جسٹس فیصل عرب، ان کے بارے میں گستاخانہ رویہ اختیار کیا اور کہا کہ جج کرائے کے قاتل ہیں، اور پھر کہا کہ جناب مجھے تو لیاری سے دھمکی آ رہی ہے کہ اگر آپ نے کچھ عدالت میں ایسا رویہ اختیار کیا تو آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو اگر ایسا ہوا تو اس کی ذمہ دار عدالت ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو ایسی گفتگو نہیں ہے جو برداشت کی جا سکے، اور قانون کا کوئی بھی دائرہ جو ہے اس کی اجازت دے۔ تو جج صاحب نے حکم دیا کہ بھئی نکالیے ان کو۔ آپ پولیس والوں کو کہا کہ کمرہ عدالت سے، تو پولیس والے جو تھے، اب کہا یہ گیا ہے کہ پولیس والے کچھ ریلکٹنٹ تھے، وہ ڈر رہے تھے کیا کرے کیا نہ کرے۔ وکلا سے ڈرتے بھی ہیں نا پولیس والے، بالکل۔ آپ کو معلوم ہے جو بحالی عدلیہ کی تحریک میں جی جی، ساہیوال میں ایک ہنگامہ ہوا تھا، بالکل، اور وہاں ایک مقدمہ قائم ہوا پولیس والوں کا، اور وہ پولیس والے بیچارے کئی ان میں سے ابھی تک عدالتوں میں جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ تو وکیل جو ہیں جب پولیس والوں کے پیچھے پڑتے ہیں تو پولیس والوں دڑکی لگا جاتے ہیں، وہ ان کی کوشش ہوتی ہے وکیلوں سے کوئی ایسا جھگڑا نہ ہونے پائے۔ بہرحال وہ کچھ ریلکٹنٹ ہوئے، پھر عدالت نے جب زور دیا تو پھر جو ان کے اسپیشل برانچ کے ایس ایس پی تھے، جی جی، انہوں نے کچھ کہا، وہ آگے بڑھے، تو پھر جو فیصل ہیں ہمارے ایک اور جونیئر وکیل ہیں ان کے ساتھ، اپنے ان سینئرز کے مقابلے میں، ویسے تو کافی پرانے ہیں وہ، تو وہ آگے بڑھے، انہوں نے خود ہی رانا اعجاز صاحب کو کمرہ عدالت سے باہر کر دیا۔ لیکن شام صاحب، یہ سین کریٹ کرنے سے انہیں کیا حاصل ہوگا؟ اصل میں یہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، ہارے دا نیا رونا۔ ٹھیک، جب آپ کہیں شکست کھا رہے ہوں، آپ کے پاس دلیل نہ ہو، قانون نہ ہو، منطق نہ ہو، تو پھر آپ ایک اور فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الجھاؤ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو اب ان کے وکلا کا رویہ ہے، اب دیکھیے کوئی ایسی درخواست نہیں ہے جو قبول ہوئی ہو ان کی، بالکل، یا جسے آپ کہیں کہ اس میں کوئی قانونی وزن پایا جاتا ہے۔ ان کے سارے ٹیکٹکس جو ہیں وہ ہیں مقدمے کو الجھایا جائے، اس کو پھیلایا جائے، اور تاریخیں پڑ جائیں، کبھی سپریم کورٹ جاتے ہیں، کبھی یہاں جاتے ہیں، کبھی ججوں پہ اعتراض، کبھی عدالت پر اعتراض، کبھی دائرہ اختیار پر اعتراض، کبھی باہر جائیں گے، کبھی اندر جائیں گے۔ تو ایک یہ سارے ہیلے اور بہانے ہیں جو کہ اب وہ ان کے ہاتھ سے سارے تیر نکلتے جا رہے ہیں، بلکہ ان کی طرف ہی آ رہے ہیں۔ لیکن جو وزارت داخلہ کی طرف سے پرووائڈڈ تیر ہے وہ تو ان کے پاس ہے جو انہوں نے چلایا، وہ تیر ہے، مگر پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عدالت جو ہے
اگر یہ مناسب سمجھتی ہے تو ویڈیو لنک کے ذریعے ان سے کانٹیکٹ کر لیں گی، کیونکہ انہوں نے یہ بھی ایک قانونی بحث ہے کہ جب فرد جرم عائد کی جائے تو اس وقت ملزم کا موجود ہونا ضروری ہے. تو اگر عدالت یہ سمجھتی ہے ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے سے ان کی وہ لے لے گی، پھر انہوں نے تو گلٹی پلیڈ تو نہیں کرنا نا، انہوں نے تو کہنا کہ ہم نے اپنا مقدمہ لڑنا ہے. جی. تو اس پہ میں نے دیکھا وکیلوں سے بھی ڈسکس کی اور ڈسکشن میں نے کی ہے، تو انڈین سپریم کورٹ کے کئی فیصلے ہیں اس معاملے میں. اچھا. کہ اگر گلٹی پلیڈ نہ کرنا ہو جی تو پھر غیر حاضری میں بھی فرد جرم لگائی جا سکتی ہے. ٹھیک. اور دوسری بات ویڈیو ان کو کہیں جی ویڈیو لے جائیں وہاں اور ان سے پوچھیں، ان کو پڑھ کر سنا دیں. بالکل. تو یہ کچھ نہ کچھ تو عدالت کو کرنا پڑے گا، اور عدالت کو اس طریقے سے تماشا بنانے کی تو اجازت نہیں دے سکتی. یہ جو کر رہے ہیں نا کام، جی یہ سنت تو اپنے موکل کی پوری کر رہے ہیں. اچھا. ان کا موکل جو ہے بالکل وہ بھی تو اسی کی سزا بھگت رہا ہے نا. اس نے عدالتوں کو ریڈیکیول کیا اور عدالتوں کو بار بار اس پہ حملے کیے. آپ کو معلوم ہے آتے ہی اقتدار میں آتے ہی انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا. بالکل. اور جسٹس سعید الزما صدیقی صاحب کو اور ان کے رفقا، جس میں وجیہ الدین صاحب تھے، ناصر اسلم زاہد تھے، آپ کے جناب ہمارے مولانا جو تھے یہاں خلیل الرحمان، جی جی وہ تھے. کئی جج، سینئر ترین جج تھے سپریم کورٹ کے، وہ گھر کو چلے گئے، رخصت ہوئے. اور اس کے بعد پھر کاروائی انہوں نے، جب ان کی نااہلی کا مقدمہ آیا کہ وہ کوالیفائی کرتے ہیں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بننے کے لیے یا نہیں، یہ مقدمہ زیر سماعت تھا، تو انہوں نے پھر عدلیہ پہ حملہ کیا. بالکل. اب جو پہلا حملہ تھا نا وہ تو معاف ہو چکا تھا، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے اس پہ معافی دے چکی تھی. ٹھیک. یہ جو پھنسے ہیں جہاں آ کے، یہ معافی نہیں ہوئی، نہ پارلیمنٹ نے معاف کیا، بالکل، اور نہ عدلیہ نے معاف کیا. اب تو جو پرویز مشرف صاحب کے حامی جو ہے نا، کئی عناصر تو ایسے ہیں کہ ججوں کے خلاف مقدمے چلانے کی بات کرتے ہیں نا وہ. بالکل. تو بھئی جج، اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جج جو ہیں وہ تو ایک نظم کے تابع کام کرتے ہیں نا، اور جب ان کے فیصلے پر پارلیمنٹ انڈورس کر دیتی ہے تو پھر وہ جرم ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک. پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے، کیونکہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ہے، اور عوام جو ہیں وہ مملکت جو ہے اس کے مالک ہیں. بالکل. اللہ تعالی کے بعد اس کے نائب ہیں. جی. اور اللہ تعالی کی جو ساورینٹی ہے اس کو عوام کے ذریعے ایکسرسائز ہوتی ہے. تو یہ جو صورت ہے، اب انہوں نے عدلیہ پر دوبارہ حملہ کر کے ججوں کو گھر بھیج دیا. لیکن شاہ صاحب، سیکیورٹی تو ایک بڑا سیریس پرابلم ہے، اور پھر خاص طور پہ جب وزارت داخلہ جو خود مدعی ہے اس کیس میں، وہ کہہ رہی ہے کہ سیکیورٹی کا پرابلم. ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کی ویڈیو لنک کر دیں. عدالت جو ہے وہ دوسری جگہ چلی جائے، کسی قلعے میں چلی جائے، کسی اپنا اور جیل کے اندر چلی جائے. بالکل. تو عدالت کوئی بھی حکم جاری کر سکتی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. شام صاحب، بریک کا وقت آ گیا. بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے اس کیس کے بارے میں جسے غداری کیس کہا جاتا ہے. شامی صاحب، آئین سے غداری. آئین سے غداری. دیکھیے، آپ جب آئین کو سبوتاژ کرتے ہیں نا، غداری کے کوئی سینگ ہوتے. ٹھیک. یا یہ نہیں عام سمجھا جاتا. غداری کا مطلب یہی ہے کہ دشمن کو آپ کو اگر مخبری کریں تو یہ غداری ہے. بھئی مملکت کی بنیاد ڈھا دیں، وہ غداری نہیں ہے. بالکل. اگر آپ کو پتا آئین بناتے بناتے ہمارا ملک 2 لاکھ ہو گیا. اتنی اہمیت ہے آئین کی. تو آئین جو ہے وہ ایک بنیادی دستاویز ہے جس کے تحت ملک کا نظام چل رہا ہے. ایک پارٹنرشپ ہے تمام رہنے والوں کی، اور ایک عہد ہے. اب اس کو اگر سبوتاژ کرتے ہیں اپنے ذاتی اغراض کے لیے تو آپ تو انتہائی غداری کے مرتکب ہیں. صاحب، یہ ذاتی اغراض میں 269 لوگ اس میں انوالو تھے، جو آرگومنٹ دیا جا رہا ہے مشرف صاحب کی طرف سے. ویسے مشرف صاحب جو تھا ان کو وہ کیا کہتے ہیں، ایک پہاڑ یہ کہتا تھا کل گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے. اب یہ جو حضرت ہیں جی، اس وقت تو چھاتی
پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے میں، بالکل، اور جو آرڈر جاری کیا تھا ایمرجنسی کا آئی جنرل پرویز مشرف، بالکل ایسی تھا، چیف آف آرمی اسٹاف جی. آپ کہتے ہیں یہ 256 یہ لوگ کتنے 269 269 لوگ 269 جی 269 لوگ میرے ساتھ تھے. ہاں. ان کو بھی پکڑیے، یعنی وہ جن بیچاروں نے کو ٹائپ کیا، جو فرمان لے کے گئے، جنہوں نے کوئی اپنا ٹیلی فون کیا، وہ سب کچھ شامل کر لیا. نہیں، جو کابینہ میں شامل تھے، کابینہ تو میں جو وزیر اعظم تھے، یہ تو سارے مہرے تھے نا، یرغمالی تھے، وہ یرغمالی بنے ہوئے تھے اور حکم کے بندے بنے ہوئے تھے. اب ان کو تو سزا اگر ویسے حسب توفیق ان کو بھی دینی چاہیے، تاکہ یہ بھی پتا چلے کہ اپنی اغراض کے لیے اس حد تک نہیں گرنا چاہیے. بالکل، اور پرویز مشرف کے سامنے ان کو کھڑے ہونا چاہیے تھا. لیکن مشکل یہ جب چیف آف آرمی اسٹاف ہے. ہمارے پروفیسر غفور احمد نے ایک بات کہی تھی، مرحوم نے، انہوں نے کہا یہ ہائی جیکر، جب ہائی جیکر جو ہے وہ جہاز کو ہائی جیک کر لے تو پھر اس سے مسافروں کی سلامتی بھی تو مقصود ہوتی ہے نا، اس سے کچھ بات چیت بھی کرنی پڑتی ہے، اس سے کچھ معاملہ بھی کرنا پڑتا ہے، اور بڑی بڑی تدبیر کے ساتھ اسے چھڑوانا ہوتا ہے. بالکل. تو یہ ہاسٹیج ہوتے ہیں سارے لوگ، پوری قوم ہاسٹیج ہو جاتی ہے. ایک چیف آف آرمی اسٹاف اپنے عہد شکنی کرتے ہوئے اور اپنے اس قانون اور دستور کے جو اختیارات ہیں ان کو خلاف ہی استعمال کر لے دستور کے، اور کہ یہ 259 آدمیوں نے بھی میرے ساتھ شریک تھے جناب، ان پر بھی مقدمہ چلائیں، میرے اردلی پر بھی چلائیں. میرے چیف آف آرمی اسٹاف کے سامنے تو 4 اسٹار جنرل، 3 اسٹار جنرل، وہ بھی اس کے اشارہ ابرو پر ہوتے ہیں، چاہے کھڑے کھڑے نکال دے، اور نکالے ہیں خود پرویز مشرف نے. نہیں تو گویا یہ 269 لوگ مشیران نہیں تھے. نہیں ہے، یہ کیا مشیروں نے، یہ تو بس بیچارے حاشیہ بردار تھے. ٹھیک، حاشیہ بردار تھے، بس آپ سمجھیے ایک کورنش بجا لا رہے تھے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے. تو اب لیکن یہ تو حکومت پر کام ہے نا، حکومت پر لازم ہے نا، کیونکہ مقدمہ چلانے کا فیصلہ کرنا ہے حکومت نے. ٹھیک، تو حکومت یہ اگر مناسب سمجھے کہ دوسروں پر بھی چلانا چاہے تو چلا دے، اور اگر مناسب سمجھے کہ کوئی بات نہیں، ایک ہی کالا کوا کافی ہے، اس کو چلا دے. اچھا، یہ اختیار عدالت میں عدالت کے پاس نہیں، یہ حکومت کے پاس ہے. ٹھیک. شام صاحب، اگلی خبر کی طرف چلیں، اور وہ حکومت کی سکسیس کہی جاتی ہے. ڈالر ڈپریشیٹ ہو رہا ہے اگینسٹ روپی. دیکھیے، ہمارے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، جی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈالر جو ہے 100 روپے سے نیچے لاؤں گا میں. بالکل. اور میرا خیال آج ڈالر آ گیا ہے، انٹر بینک کی حد تک، انٹر بینک کے جی 99 پہ آ گیا. جی 99 99 کا پھر تو نہیں ہے. دیکھیے، جب ایٹمی دھماکہ ہوا اس وقت بھی اسحاق ڈار صاحب جس تھے وہ وزیر خزانہ تھے. ٹھیک. اور ایک دم ڈالر کی قیمت بڑھی ہے. کرائسس، لوگ اصل میں جب تھوڑا سا بحران پیدا ہوتا ہے تو لوگ جو ہے وہ اب فوراً بھاگتے ہیں کہ ڈالر کو خریدے، اور ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا. اس وقت بھی انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ڈنڈا سوٹا کر کے اور منی جو چینجرز ہیں ان کا ناطقہ بند کر کے اور انہوں نے ڈالر کو نیچے لانے کا ریکارڈ قائم کیا. بالکل ٹھیک. اور اب بھی انہوں نے دعویٰ کیا تو لوگ تو ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے. اور ہمارے پرویز اب یہ نہیں، سوری، یہ شیخ رشید صاحب ابھی تو کیپٹن عمیر جو ہے انہوں نے میسج کیا ہے جناب، اور بھی لوگوں نے کیا ہے کہ شیخ صاحب آپ کیا کریں گے. انہوں نے کہا تھا اگر نیچے آ جائے گا 100 تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. بالکل. تو اب یہ تو شیخ صاحب جانے اور ان کا کام جانے، لیکن ڈالر جو ہے وہ نیچے آ گیا ہے. اور اس کی وجوہات ہیں، وہ انہوں نے یہ کہا تھا اسحاق ڈار نے کہ مارچ کے اندر 10 ارب ڈالر جو ہے پاکستان کے فورن ایکسچینج میں آ جائے. شام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مہارت تو اپنی جگہ، لیکن سعودی امداد ہے بنیادی طور پہ جس کی وجہ سے وہ بھی تو مہارت ہے نا. دیکھیے، اب پاکستان کے دوست جو ہیں ان کو اعتماد میں لینا، ان کو تعاون پر آمادہ کرنا، یہ تو ایسے راہ چلتے کام تو نہیں ہو جاتا. ابھی خبر یہ آئی ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس سے 1 ارب ڈالر، پہلے خبر تو یہ آئی کہ سعودی عرب نے ہمارے اکاؤنٹس میں جمع کرایا ہے. اب کہا جا رہا ہے 1.5 ارب ڈالر. اچھا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ سعودی عرب سے اور کویت سے یہ بھی درخواست ہماری چل رہی ہے کہ 6 مہینے کی تاخیری ڈیفرڈ پیمنٹ پر، تاخیری پیمنٹ پر ہمیں تیل فراہم کیا جائے. اگر ایسا ہو جائے تو تقریباً 13-14 ارب ڈالر کا تیل ہم درآمد کرتے ہیں. بالکل.
تو اگر 6 مہینے مؤخر ہو جائے پیمنٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو $6.5 ارب جو ہے $7 ارب مل گئے. اور لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ جو ڈالر ورسز روپی جو ڈپریشن کا سلسلہ چل رہا ہے یہ صرف 6 مہینے کے لیے ہے. نہیں دیکھیں وہ تو پھر آپ کے سسٹم میں گنجائش پیدا ہو جائے گی نا. ابھی تو آپ IMF کو بھی پیمنٹ کر چکے ہیں, کوئی اور خرچہ بھی نہیں ہے, تو آپ کے پاس ڈالر جو ہے وہ جمع ہو گیا اور مستحکم ہو گئی. اور ابھی تو آپ دیکھیے کہ جو یورپ میں ہمیں وہ ملا ہے اسپیشل اسٹیٹس ایکسپورٹ کرنے کی, اس سے ایکسپورٹ بڑھے گی, وہ $1 ارب سے $2 ارب تک اس سے بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں, انرجی کی صورتحال بہتر ہوئی ہے, اس سے بھی ہماری ایکسپورٹس جو ہے اس کو بڑھنے کا امکان. تو لگتا یہ ہے کہ یہ ایک پائیدار صورت ہو سکتی ہے بشرطے کہ اور اقدامات بھی کیے جائیں, ٹیکس کلیکشن کو بہتر کیا جائے, اور جو ہماری یہ جو اس وقت گروتھ ریٹ ہمارا ہے اس میں بھی انکریز ہوئی ہے, اور کچھ دہشت گردی جو ہے اس کے واقعات بھی کم ہوں, تاکہ ہماری جو پہیا جو ہے نا ہماری معیشت کا چلے. بہرحال اب بہت سے فیکٹرز ہیں اور انہوں نے مل کے, اور سعودی عرب کا فیکٹر بھی ایک ہے, اور ہماری صورتحال معیشت کو سنبھالا ہے. ایک کیا کہتے ہیں روشن بہار کے امکان ہوئے تو ہے, سفید لائنیں افق پر نظر آنے لگی ہیں. تو آپ اس کو سعودی کرامت کہیں گے یا اسحاق ڈار صاحب کے کھاتے میں؟ سعودی دوستی ہے اور ان کے ہمارا تعلق ہے, اور ان کی مینجمنٹ ہے اسحاق ڈار صاحب کی, اور نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم ہیں, تو ان سے تو آپ نہیں چھین سکیں گے, ان کو بھی آپ کو کچھ نہ کچھ داد تو دینی پڑے گی. شام صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا, بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شام صاحب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں, اور وہ ہے کہ طالبان کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے کئی لوگ ہیں, انہوں نے یہ مجھے شکوہ کیا ہے کہ آپ نے نواز شریف صاحب کو جو داد دے دی, اور کل جو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے بالکل انہوں نے نواز شریف صاحب کا استقبال کیا, ان کے ساتھ رہے, ان کو داد نہیں دی. ہم تو ان کو بھی کل داد دے چکے ہیں, اور اچھی بات ہے اگر وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر کام کریں اور اپنے فرائض کو پہچانیں اپنے اپنے دائرے میں, اور غریب لوگوں کی خدمت کریں, ان کے زخموں پر مرہم رکھے, تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی. ویسے تو بلاول بھٹو کے بارے میں ایک نامناسب قسم کی ٹویٹ کی انہوں نے ہمارے حسان نیازی صاحب نے, جو لندن یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. انہوں نے سمجھا یہ بھی پاکستان ہے, جو چاہو کر دو, جو چاہو کسی پہ الزام لگا دو. وہاں ریئیکشن ہو گیا اس کا, اور وہ الیکشن ہار گئے. اب یہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے, ایک ایک لفظ زبان سے نکالتے وقت کسی کے خلاف تولنا چاہیے. یعنی آپ کے خیال میں جمشید دستی صاحب کی جگہ صرف پاکستان ہے؟ جمشید دستی کی جگہ صرف پاکستان. کہتے ہیں ریفرنڈم کرا لو, اور بھائی ریفرنڈم کس بات کا کرا لو, ریفرنڈم تمہاری ڈگری پر کیوں نہ کرا لو پہلے. یعنی ایک تماشا ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. جی شام صاحب, طالبان کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرگرمی ایک دفعہ پھر تیز, گورنمنٹ مل رہی ہے COS کے ساتھ, اور سب ایک دفعہ پھر نئی کمیٹی کی تشکیل کی باتیں چل رہی ہیں. اچھی بات ہے. دیکھیے یہ پروسیس جاری ہو گیا ہے نا, اب اسے آگے بڑھنا چاہیے. سید منور حسن تو یہ اطلاع لائے ہیں کہ طالبان نے جو جنگ بندی ہے نا اس میں بھی توسیع کر دی. بالکل. یہ اس کو مہینہ 15 دن کا یہ مستقل ہو جانی چاہیے. مستقل جب ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ رہنا ہے, ایک ملک کے ہم رہنے والے ہیں, تو یہ اس طرح کے تلوار یا بندوق تان کے کھڑے ہونے کا کیا فائدہ. بالکل. تو طالبان ہوں یا ہم خود ہوں, تو ہمیں ایک دوسرے کو ڈرانے کی کیا ضرورت ہے. شام صاحب, یہ جو فوج سے مشاورت ہے کمیٹی کے حوالے سے, تو کیا اس میں یہ سمجھیں کہ کیا مشاورت ہے؟ ہم تو طوطے مینا نہیں اڑا سکتے نا. بالکل. اگر فوج نے تو خبر آئی تھی کہ براہ راست وہ مذاکرات میں شریک نہیں ہوگی. بالکل. اندر کھاتے تو مشورے ہونے چاہیے فوج سے, اس کو اعتماد میں لینا چاہیے. اب دیکھیں کیا باہر کیا نکلتا ہے. اس وقت تو ہم یہی آرزو کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے طویل ہو, جنگ بندی مستقل ہو جائے, بات چیت ہو, اور یہ طے ہو جائے کہ ہم نے مسائل ہر قیمت پر بات چیت سے طے کرنے. اس کے لیے مستقل جنگ بندی جو ہے بہت شرط ہے.
شام صاحب، عرفان الحق صاحب سے گفتگو کر رہے تھے. عرفان الحق صاحب آج تشریف لائے لاہور میں، اور ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر خالد صاحب، جی خالد اسدی، اور وہ شاعر بھی بہت بڑے، مدینہ میں رہے 30 سال، اب بھی مدینہ میں ڈاکٹر ہے وہاں، اور مسجد نبوی کی جو توسیع کا منصوبہ تھا اس میں وہ، تو انہوں نے قطعات لکھے ہیں مدینہ پر، 77 قطعات، ان کی کتاب چھپی، ٹھیک، اور کمال قطعے ہیں اور بڑی خوبصورت کتاب چھپی ہے، تو اس کی تقریب تھی رونمائی. تو عرفان الحق صاحب تشریف لائے تھے اس میں، بالکل. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ جناب ذرا قدم رنجا ادھر بھی فرماتے، اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. عرفان صاحب جی، السلام علیکم. عرفان صاحب. وعلیکم السلام جناب. عرفان صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ لوگوں میں جو بے یقینی ہے، ایک ڈپریشن ہے، ایک پریشانی ہے، ہر شخص کو کوئی اطمینان نہیں ہے، کوئی مستقبل پر یقین نہیں ہے، یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ بہت ہی ضروری اور حالات کے مطابق سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کیونکہ بیماری کو دور کرنے کے لیے اس کی وجوہات کا جاننا ضروری ہے. اس میں پورا معاشرہ اس میں پوری طرح الجھا ہوا ہے اور ملوث ہے. مرد، عورت، امیر، غریب، پڑھا لکھا، بغیر پڑھا لکھا، بڑے بڑے عہدے پر فائز، یا بالکل جس کو نوکری میسر نہیں، ہر لیول کا بندہ، ہر مزاج کا آدمی، ہر طبقے کا آدمی بری طرح فرسٹریٹڈ ہے. ہمیں اس کی جڑیں تھوڑی سی تلاش کرنی پڑیں گی. سب سے جو پہلی چیز ہے، جو چیز انسان کو پریشانیوں سے نکالتی ہے، وہ پروردگار عالم کا یہ کلیم ہے کہ ہر چیز کا مالک اور خالق میں ہوں. رزق کا، عزت کا، ذلت کا، صحت کا، اولاد کا، کامیابیوں کا. عملی طور پر ہمارا یقین اس پر بہت کمزور ہو گیا اور ہم پھنس کے رہ گئے ہیں اسباب کی تلاش میں. نہیں تو آپ کا خیال ہے کوئی سبب تلاش نہ کیا جائے، بس یقین رکھ لیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بغیر سبب کے تو یہ کائنات چلتی نہیں ہے. یقین جو ہے وہ خالق پہ کرنا ہے، اسباب آپ کو اپنی کاوش سے پورے کرنے ہیں. مگر ہوتا یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے 2 شعبے ہیں. ایک شعبے کا تعلق اس کے آرام سے ہے اور ایک شعبے کا تعلق اس کے سکون سے ہے. آرام کے لیے اس کو آسائشیں چاہیے، لباس چاہیے، رہائش چاہیے، خوراک چاہیے. ہوا یہ ہے کہ ہم صرف اسی کے کام میں الجھ کر رہ گئے ہیں. جو کام سکون سے متعلق تھے وہ ہم نے ہمہ وقت چھوڑ دیے ہیں. یعنی سکون ایک داخلی کیفیت ہے، داخلی کیفیت ہے، اس کے اور لیے آرام ایک خارجی کیفیت ہے. خارجی کے اب اس کے لیے تو ہم کوشاں ہیں، مگر سکون ہم نے بالکل چھوڑ دیا. اسی لیے تمام طبقے کتنے ہی کامیاب ہوں، کتنے ہی طاقتور ہوں، وہ بھی فرسٹریٹڈ ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہیں. اس لیے کیا آرزویں زیادہ پال لی ہیں ہم نے؟ بہت زیادہ کر لی ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دوسرے کو دیکھ کے حرص شروع کر دی ہے. کسی کے حالات کو نہ سمجھا نہ دیکھا، نقل اس کی شروع کر دی ہے. اب سکون کے لیے ضروری تھا ایک تو بھروسہ اللہ پر بڑھایا جائے کہ میری عزت اور ذلت اور میری شفا اور بیماری، میرے اولاد کا ہونا نہ ہونا، سب کا مالک میرا اللہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جذبہ قربانی کو کام میں لایا جائے. قربانی کے بغیر کوئی شخص سکون حاصل نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اچھے اخلاق پیدا کیے جائیں، کیونکہ اچھے اخلاق ہی انسان کی اندرونی کیفیات کو بدلتا ہے. اس کے بعد اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی یاد کی جائے. خدمت کے کام دن میں کم سے کم ہمارے پاس 24 گھنٹے میں سے کم 2 گھنٹے انسان کو چاہیے کہ دوسروں کی خدمت کے کام انجام دے. کیونکہ جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ بانٹنی شروع کر دیں، جو چیز آپ تقسیم کریں گے وہ بڑھ کے آپ کو لوٹ آئے گی. اگر آپ کو سکون چاہیے، دوسروں کو سکون دینا شروع کر دیں، دوسروں کو احترام دینا شروع کر دیں، دوسروں کی خدمت شروع کر دیں. یہ سب کچھ دوسروں کو دیکھ کر تو غصہ آتا ہے. اب وہ ایک ظالم ہے، ایک آدمی حقوق لوگوں کے مار رہا ہے، لوگوں پر دھوس جما رہا ہے، اس کو دیکھ کے غصہ نہیں آنا چاہیے؟ غصہ ضرور آنا چاہیے، مگر دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اس میں کردار کیا ہے. ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا، ایک سونار کی دکان پہ ڈاکو آئے اور اس کو انہوں نے لوٹ لیا، اس کے بیٹے کو بھی مار دیا.
تو لوگ مسجد کے باہر بڑا اس کا شور کر رہے تھے. میں نے ایک ہلکا سا سوال انہیں کیا. میں نے کہا یار تمہارا یہ شور بجا ہے بالکل، مگر یہ جو 24 سال سے لوگوں کو لوٹ رہا ہے اس کا بھی کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے؟ کیا ہر چیز کا رد عمل نہیں ہوتا؟ کیا جو نفرتیں ہیں وہ روز کے آپ کے افعال سے پیدا نہیں ہوتی؟ تو یہ ڈاکو پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈاکو نہیں بھیجتا. ڈاکو معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں جہاں بے راہ روی ہوتی ہے، جہاں مایوسیاں پھیل جاتی ہیں، جہاں ناانصافی ہوتی ہے. ادارے حکومت اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں. یہ تین چیزیں ہیں، ایک سیلف ہے، ایک سوسائٹی ہے، ایک اسٹیٹ ہے. سیلف اپنا کام چھوڑتا ہے، سوسائٹی کمزور پڑ جاتی ہے، اپنا کام چھوڑتی ہے، پھر اسٹیٹ بھی اپنا کام پورا نہیں کرتی. عرفان صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا، شامی صاحب بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کے بعد ہم آپ کے سوالات بھی لے سکتے ہیں. آپ شامی صاحب سے تو سوالات پوچھتے ہی ہیں، آپ بابا عرفان الحق صاحب سے بھی اگر سوال پوچھنا چاہیں تو آپ فون نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں، فیس بک پر بھی اور SMS کے ذریعے بھی. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. جی جی بابا عرفان الحق سے گفتگو کرنے سے پہلے یہ اختر علی قریشی صاحب ایڈوکیٹ ہیں، ان کا میسج آیا ہے کہ جب دھماکہ ہوا تھا تو اس وقت سرتاج عزیز تھے فائنانس منسٹر، بالکل نہیں تھے، اور اسحاق ڈار صاحب نہیں تھے. جی یہ بات آپ کی درست ہے، جب دھماکہ ہوا تھا تو وہی تھے بالکل، اور انہی کے دور میں یہ ہمارے فارن کرنسی اکاؤنٹس جو تھے وہ ضبط کیے گئے تھے. لیکن اس کے بعد نومبر میں شاید اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ذمہ داری سنبھال لی تھی بالکل، اور ڈالر کو نیچے وہی لے کے آئے تھے. ٹھیک. ایک دوسری بات، کامران شفیع صاحب نے جو ہمارے بڑے ممتاز سینئر جرنلسٹ ہیں اور کالم رائٹر، انہوں نے بڑی داد دی. انہوں نے کہا کہ یہ شیخ رشید کو تو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے اور پرویز مشرف خود کو بہت بیوقوف بنا چکے، کب تک بناتے رہیں گے. بالکل. جی شاہ صاحب عرفان صاحب کی طرف چلیں. ہاں جی عرفان صاحب، یہ بات ہو رہی تھی اسی کے تناظر میں تھوڑی سی بات اور کروں. ہاں جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور کچھ غلام آئے تھے تو آپ نے غلام مانگا. آپ نے ان کو غلام عطا نہیں کیے. کوئی سچویشن ایسی ہوگی وہ اپنے گھر تشریف لے گئی تو رات کو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اگر تم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر کیا کرو تو یہ تمہیں غلاموں سے بھی بہتر کفایت کریں گے، اور اسی کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہوئی کہ جہاں سے ہم نے یہ ذکر کا سلسلہ شروع کیا کہ ایک حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا قیامت کے قریب قحط بہت پھیل جائے گا. اصحاب رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مسلمان ہوں گے؟ فرمایا بہت بڑی تعداد میں ہوں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر ان کو کفایت کرے گا. یہ باتیں وہ ہیں کہ جہاں ضروریات زندگی ہے اور وہ آپ کو کم میسر ہیں یا آپ کے حالات مشکل میں ہیں، اور اگر آپ اللہ کے ذکر سے وابستہ ہیں تو نفسیاتی طور پر اور ذہنی طور پر آپ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ مشکل حالات آپ کو آسان لگتے ہیں اور آپ کسی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوئے بغیر اپنی زندگی کو بآسن خوبی گزارتے ہیں. نہیں مگر یہ بتائیں ایفرٹ کا دائرہ پھر کیا ہے؟ کوشش کیا کرنی ہے؟ کوشش تو لازمی ہے، کوشش کے بغیر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. پھر کوئی پیغمبر اللہ نے ایسا مابعوث نہیں فرمایا کہ جس نے کوشش نہ کی ہو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کوشش دیکھیں کہ دعوت دین کے بارے میں کون سا ایسا لیول ہے جس کی کوشش آپ نے نہیں کی. کوشش کے بارے میں قرآن نے جب انبیاء کو دعوت کا حکم کیا تو کیا کہا کہ میری طرف بلاؤ مگر ان کو توفیق ہدایت کی میں دوں گا. نتیجہ پروردگار عالم نے اپنے ہاتھ میں رکھا. ہم لوگ نتائج کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو محنت کا معاوضہ دینے والا ہے، اگر آپ کوشش کریں گے کسی انداز میں بھی آپ کو نوازے گا. ہم جو لوگ فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں کوشش کر رہا ہوں اس کو جس طرح میری ڈیزائر ہے ویسے ہی کامیاب ہونا چاہیے، جبکہ کامیابی پروردگار عالم کے اپنے اختیار میں ہے. نہیں مگر یہ دیکھیں نا، اب اپنے مستقبل پر کوئی یقین نہیں ہے
وہ سمجھ نہیں ہوتے ہر شخص پر یہ ملک کا کیا بنے گا، دہشت گردی کا کیا ہوگا، کون کہاں سے حملہ آور ہو جائے گا، کہاں سے دھماکہ ہو جائے گا، یہ ساری ٹینشنز جو ہیں تو ان کا کیا علاج کریں ہم آپ کے خیال میں؟ دیکھیں سر، اس کا دو علاج ہوتے ہیں. ایک علاج تو اس کا حکمرانوں کے پاس ہے، دوسرا علاج ہمارے پاس ہے. اگر میں یہ سوچ لوں کہ میں نے اپنے گھر میں امن رکھنا ہے، اپنے محلے میں امن رکھنا ہے، اپنے رشتوں میں امن رکھنا ہے، تو 5, 10, 20 گھرانے تو امن میں آ جائیں گے. اور اگر میں خود قانون پہ عمل درآمد نہ کروں اور خود جو مجھے احتیاط کرنی چاہیے وہ نہ کروں اور اپنے حصے کا کام نہ کروں تو میں فرسٹریشن میں ہی پڑا رہوں گا. سارے کام پھر حکومت نہیں کر پائے گی. عرفان صاحب، یہ بات ذرا سمجھنا مشکل ہے، اس نقطے کی ذرا وضاحت فرما دیں کہ ایک بم دھماکے میں ایک شریف آدمی مارا جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کو کیسے تسلی دی جائے؟ یہ اس کی غلطی کی سزا ہے کیا کہ وہ باہر نکلا اور مارا گیا؟ کیا موت جو ہے کسی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے؟ موت کا جگہ اور طریقہ اور وقت مقرر ہے. یہ بدنصیبی ہے کہ وہ ہمارے ہاں اس طرح کے حالات ہیں، ورنہ موت تو لکھی ہوئی ہے. اگر قرآن حکیم کو اٹھا لیں، اسی لیے پروردگار عالم نے اس تقدیر کو مقرر کیا کہ تاکہ ہم لوگ مطمئن ہو سکیں. اور رب العزت اسی لیے فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو ہی نہیں سکتا میرے ذکر کے بغیر. تو ذکر میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ قرآن کو اس کے حقیقی معنوں میں سمجھیں اور مانیں اور اس پہ یقین لائیں. مگر یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب آ رہا ہے آپ پر اور یہ پاکستانی قوم پر عذاب نازل ہو گیا ہے. عذاب شامی صاحب بالکل الگ چیز ہوتی ہے، اور عذاب کی ایک بہت بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ عذاب کے بعد ریکنسٹرکشن نہیں ہوتی، دوبارہ کبھی تعمیر نہیں ہوتی. اب جیسے زلزلہ آیا مظفر آباد وغیرہ میں تو مجھے بھی بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ عذاب ہے. میں نے کہا یہ عذاب نہیں ہے، عذاب اگر ہو تو دوبارہ تعمیر نہیں ہوتی. اور خود اللہ قرآن حکیم میں ایک بات بڑی واضح کی ہے کہ محمد جب تک تم میں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں عذاب نہیں کروں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی یاد، آپ کی محبت، آپ پہ درود و سلام ہر وقت ہمارے درمیان موجود ہے. ہم پہ کوئی عذاب نہ آیا ہے نہ آئے گا. بد انتظامی ہے، اللہ کرے گا یہ دور ہو جائے گی. یہ بظاہر ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے، آدمی سمجھتا ہے یہ بہت مضبوط ہے، ایک کنکر کی مار ہوتی ہے. ہمیں اپنی سوچوں کو مثبت کرنا ہے اور مایوسی سے نکلنا ہے. نہیں، مگر دیکھیں جب کوئی زلزلہ آتا ہے، جب سیلاب آتا ہے، جب کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، ہمارے دانشور ہیں، ہمارے علماء ہیں، وہ دعائی دیتے ہیں یہ عذاب نازل ہو گیا ہے. اور ہمیں تو جناب آیتیں پڑھ سناتے ہیں اور ڈراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر عذاب مسلط کر دیا. اب اس کے لیے تو راستہ صرف یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور اللہ سے معافی طلب کرے. عذاب بہرحال نہیں ہوتا. یعنی پھر کیا ہے یہ آپ کی طرف ایک اللہ کی طرف سے چوٹی بھری جاتی ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ. یہ ایک سوال آیا ہے فیس بک پہ سعدیہ سید صاحبہ نے. ہاں جی، انہوں نے کہا جی کہ عرفان الحق صاحب، آپ فرد کی اصلاح تو بتا رہے ہیں، یہ بتائیں حکمرانوں کی اصلاح بھی ممکن ہے یا نہیں؟ جب تک فرد ٹھیک نہیں ہوگا، معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور جب تک معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا حکمران ٹھیک نہیں ہو سکتے. آپ دیکھ لیں کہ جہاں بھی حکمران بہتر ہیں ان کی سوسائٹی طاقتور ہے جی. وہ خود اپنے ہاں اپنے لوگوں کا اخلاقی طور پہ علاج کرتی ہے. ہم لوگوں نے کیونکہ انڈیویجول ہی سوسائٹی ہے اور وہ انڈیویجول ہی حکمران ہے. جب تک کہ معاشرے میں ہم لوگ رائٹ سمت نہیں ہوں گے اور مایوسی سے نکل کر اور اپنے حصے کا کام شروع نہیں کریں گے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا یا ایک ادیب نے کہ اندھیرے پر کوڑنے سے بہت بہتر ہے کہ اپنے حصے کی ایک دیا سلائی جلا دیں. بالکل. تو ہم دیا سلائی نہیں جلا رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہم خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے؟ بس نہیں، خود بخود نہیں ہوں گے. آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، دانشوروں کو، میڈیا والوں کو، رسائل والوں کو، اخبارات کو، استادوں کو، مسجدوں کے خطیب کو، سب کو اپنا حصے کا کردار ادا کرنا. عرفان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. اور شام صاحب، ہمارے پروگرام آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت سارے سوالات ہیں جو خاص طور پہ ڈالر کے حوالے سے ہیں، سعودی انٹرونشن کے حوالے سے ہیں. تو ان سب سے جو ہمارے سوال کرنے والے دوست ہیں، ان سے درخواست ہے کہ کل آپ کے سوالات انشاءاللہ پروگرام میں ترجیحی بنیادوں پہ شامل ہوں گے اور ان کا تفصیلی جواب بھی شام صاحب سے لیں گے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.